السلام علیکم ویئرز، میں عمران شبیر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج 10 محرم کے حوالے سے ہماری جو یہ آج کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ واقعہ کربلا آپ نے مختلف علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس مختصر ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس واقعہ کربلا کا پیغام اور اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے وہ اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے چند باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے میں کہ کون امام حسین۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے حجرے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسین کو اپنی گود کے اندر لیا، آپ نے آپ کے کانوں میں اذان دی، لہاب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا۔ وہ ہستی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سواری کی، اور وہ امام حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے، تو صحابہ نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ صحابہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید امر الہی آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو جو ہے وہ طول دیا ہے۔ تو ایک صحابی نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین سوار تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کیا۔ امام حسین وہ ہستی کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا، اور پھر ایک سجدہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی کیا۔ امام حسین کا جو سر مبارک تھا وہ سجدے کی حالت میں کٹا، اور ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص ایسا سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ ایک شخص وہ حج پر آ رہا تھا، وہ اونٹ سے نیچے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ جو اللہم لبیک یہ تکبیر پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو قیامت کے دن یہ اسی حالت میں اٹھے گا اور یہ تکبیر پڑھ رہا ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس حالت میں انسان اس دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں کٹا، تو امام حسین قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین قیامت تک سجدے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور حضرت امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کون حضرت امام حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو دونوں شہزادے ان کا بچپن ہے وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، بچپن کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں اور کبھی چلنا شروع کر دیتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر منبر رسول سے نیچے اترتے ہیں، دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھاتے ہیں اور پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ہمیں حضرت امام حسین کی جو عظمت اور شان ہے اس کا اندازہ ان تمام باتوں سے بخوبی ملتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کہ واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ پیغام آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ظلم ہو تو آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ظلم ہو تو آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے تو پھر تم اپنی زبان سے اسے روکو۔ اگر تم یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو امام حسین نے ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی انسان کے اوپر ہو رہا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے، کیونکہ یہی حضرت امام حسین کا کردار ہے، اور یہی حضرت امام حسین کی کربلا کے واقعہ میں جو شہادت ہے اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ہمیں چیونٹیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے، وہ ہمیں جانوروں کے حقوق بھی بتاتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو ہم اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور حضرت امام حسین کے اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے۔ حضرت امام حسین کا جو کردار ہے ہمیں وہ اپنانا ہے۔ ہمیں صرف الفاظ سے جو ہے وہ امام حسین کا جو ہے وہ صرف نام نہیں لینا، بلکہ آپ کے جو کردار ہے اس کو اپنا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ابھی ہم اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہیں، ہم صرف نام لیتے ہیں ان ہستیوں کا، کن زبانوں سے؟ ہم نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے، چرس پی کر، شراب پی کر اور دیگر چیزوں کا استعمال کر کے ہم جو ہے وہ علی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کا فرمان ہے کہ اگر ایک دریا کے اندر جو شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے اور وہ پھر وہ خشک ہو جائے اور اس زمین کے اوپر گھاس لگے تو میں اپنے گھوڑے کو وہ گھاس نہیں ڈالوں گا۔ تو آپ کا تقویٰ اتنا ہے، تو ہمیں ان ہستیوں کا جب نام لینا ہو تو ہمیں ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں صرف زبان سے جو ہے وہ ان ہستیوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کا یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ہمیں ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا دست دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف آپ جتنا دیر سے بولیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت مجھے
ان تمام چیزوں پر پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حضرت امام حسین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سن کر اپنے اس معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔